فبأي آلاء ربكما تكذبان الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین صدق اللہ العظیم۔ حضرات علماء کرام، اساتذہ کرام، ہمارے سامنے جلوہ روز مدرسہ تحفیظ القرآن کی ہونہار طلبہ گارجین حضرات، یہ موقع مسرت کا ہے کہ اللہ کے گھر میں اللہ کے کلام کی حفاظت کرنے والی اتنی بڑی ٹیم موجود ہے، اور وہ کائنات کے خالق کے کلام کو اس کی توفیق سے اس نے اپنے سینے میں محفوظ کیا۔ یہ سعادت بڑی سعادت ہے، اور ڈاکٹر انجینئر تو آدمی ممکن ہے ڈونیشن کی بنیاد پر بن جائے کہیں، لیکن کوئی آدمی 10 لاکھ 20 لاکھ اور کروڑ روپیہ خرچ کر کے یہ چاہے کہ ہمارا بیٹا حافظ بھی ہو جائے گا اور ہم کرا لیں گے، تو یہ اس کے لیے ممکن نہیں۔ وہ حصہ ممکن ہے، چاہے علاج کے نتیجے میں لوگ قبرستان کی طرف جانے لگے، یہ ہو سکتا ہے، لیکن حافظ قرآن کوئی آدمی اپنے بچے کو پیسے کی بنیاد پر بنا لے، یہ ممکن نہیں۔ اگر آپ شخصی طور پر ان بچوں کو دیکھیں گے، اندازہ کریں گے، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کوئی آدمی رکشہ چلا رہا ہے اور اس کا بیٹا حافظ قرآن ہو گیا، اور کسی کا باپ کروڑ پتی ہے لیکن وہ مکمل حفظ نہیں کر سکا، بڑی کوشش کے باوجود اس کی تکمیل نہیں ہو سکی۔ یہ رات دن آپ کو دیکھنے کو ملتا ہوگا، اور یہ مشاہدہ آپ کا ہم سے زیادہ ہوگا۔ بنیادی بات یہ ہے کہ یہ کتاب اللہ رب العزت کی، یہ کلام اس کا ہے، اور اس نے یہ وعدہ کیا ہے اور اعلان کیا ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے اس کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ کائنات کا خالق خوب جانتا ہے کہ وہ اس کی حفاظت کیسے کرے گا، لیکن اگر آپ تصور کیجئے، خیال کیجئے، خدا نہ خواستہ ایسا دور آ جائے، ایسا کوئی وقت آ جائے، اللہ نہ کرے لیکن اگر آ جائے کوئی وقت ایسا کہ قرآن کریم کے یہ ظاہری نسخے ہماری آپ کی نگاہوں سے اوجھل ہو جائے، اور کسی سیلاب میں، کسی طوفان میں سب کا سب ادھر سے ادھر ہو جائے، خدا نہ خواستہ، تصور کیجئے آپ، تو کائنات کے خالق نے اس کا انتظام کیا ہے کہ کوئی ایک بچہ بھی حافظ قرآن اگر بچ جائے گا اور رہے گا موجود، تو اس کے سینے سے جو کلام کو محفوظ کر دیا ہے کائنات کے خالق نے، پھر ہزاروں نسخے تیار کر دیے، اور کہیں وہ کوئی کمی نہیں محسوس ہوگی کہ وہ قرآن جو پہلے والا تھا وہ ہمارے پاس ہے کہ نہیں ہے، وہی اوریجنل قرآن، وہی چیز، وہی سرمایہ، وہی علمی سرمایہ ہمارے آپ کے سامنے ہوگا۔ تو کائنات کا خالق جانتا ہے کہ وہ حفاظت کیسے کرے گا، لیکن ظاہری طور پر یہ بھی ایک علامت سمجھ میں آتی ہے، اس لیے ان بچوں کے سینے میں جو قرآن کریم ہے، یہ بچے کائنات کے خالق کی طرف سے انتخاب ہے۔ کائنات کا خالق انتخاب کرتا ہے کہ کس سینے میں ہمارا کلام ہے، یہ انتخاب اللہ کی طرف سے ہے، اور کائنات کے خالق کا انتخاب ہے کہ یہ بچہ جو رکشہ پولر کا ہے، سبزی بیچنے والے کا ہے، بہت غریب گھرانے کا ہے، اس کے سینے میں ہمارا کلام رہے گا۔ کہیں بڑی بڑی شخصیتوں کے بچوں کا بھی انتخاب کائنات کا خالق کرتا ہے کہ اس کے سینے میں بھی ہمارا کلام رہے گا، لیکن یہ کائنات کے خالق کا انتخاب ہے،
اسی نگاہ و نظر سے ہمیں سماج کے ان بچوں کو دیکھنا چاہیے کہ یہ عام آدمی نہیں ہے، کائنات کے خالق نے ان کا انتخاب کیا۔ اور اس نگاہ و نظر سے جب ہم دیکھیں گے تو ان کی توقیر بھی، ان کی عظمت بھی ہمارے دل و دماغ میں آئے گی، اور آپ محسوس کیجئے کہ ایک صفت اس کے پاس آ جاتی ہے قرآن کریم کے حفظ کے بعد، اور ہم اور آپ ان کو حافظ کہتے ہیں اور حافظ صاحب کہتے ہیں، اور کائنات کے خالق کی ایک صفت وہاں سے منتقل ہو کر کے یہاں آ جاتی ہے، وہ بھی الحافظ ہے اور یہ بھی حافظ ہے۔ تو اس طرح سے کائنات کا خالق ان کو خطاب دیتا ہے کہ یہ حافظ ہے، اور اس توقیر کے ساتھ، اس عظمت کے ساتھ سماج کے لوگ ان کو دیکھتے ہیں، اور ان بچوں کو کائنات کا خالق مقام محبوبیت پر رکھ دیتا ہے۔ لوگ محبت کرنے لگتے ہیں ان سے کہ ان کے سینے میں کائنات کے خالق کا کلام ہے، اور یہ کلام غیر معمولی کلام، اس پر گفتگو کا موقع نہیں، یہ باخبر مجمع ہے، اور وہ خوب جانتا ہے اس کلام کی اہمیت کو، اس کی عظمت کو۔ اس کلام کو محفوظ رکھنا کتنا مشکل کام ہو سکتا ہے، اس کا تصور کیجیے۔ 2 4 5 صفحہ کوئی آدمی زبانی یاد کرے، کسی چیز کو یاد کرے تو اس کا محفوظ رکھنا اس کے لیے مشکل ہے، اور اس کلام الہی کو یہ بچہ محفوظ رکھتا ہے۔ یہ کائنات کے خالق کا انتخاب ہے، اور یہ بھی کائنات کے خالق نے جو بات کہی کہ ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، ظاہری طور پر یہ بھی حفاظت کا ایک ذریعہ ہے کہ سینہ بسینہ اللہ رب العزت کا کلام منتقل ہوتا جا رہا ہے اور آگے کی طرف بڑھتا جا رہا ہے۔ حضرات، ان بچوں کو دیکھ کر کے، اس مجمع کو دیکھ کر کے محسوس ہوتا ہے کہ میں یہ عرض کروں کہ یہ مہر طابع سے کوئی کہہ دے کہ اپنی کرنوں کو چن کے رکھ، یہ مہر طابع سے کوئی کہہ دے کہ اپنی کرنوں کو چن کے رکھ لے، ہم اپنے صحرا کے ذرے ذرے کو خود چمکنا سکھا رہے ہیں۔ ان اساتذہ نے ان کی جو تعلیم و تربیت کی ہے، جو تہذیب کی ہے، اور جو طور طریقہ ان کو سکھایا ہے، اور حفظ کا نظام 24 گھنٹے کا نظام ہوتا ہے، اور معتکف اساتذہ ہی حفظ کے کام کو کر سکتے ہیں۔ وہ اعتکاف کی نیت سے گویا بیٹھ جاتے ہیں کہ نہ ان کو ادھر جانا ہے نہ ادھر جانا ہے، اور 24 گھنٹہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سوتے وقت میں بھی بعض بچے قرآن کریم پڑھتے رہتے ہیں، نیند کے عالم میں ہے، قرآن پڑھ رہے ہیں، اور اساتذہ ہر وقت ان کی نگرانی کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ معتکف نظام کا نتیجہ ہے، ظاہری نتیجہ جو ہمارے آپ کے سامنے ہے، اور نہ معلوم رات دن کتنی محنت اس کے پیچھے کی گئی ہے جو نتیجہ ہمارے سامنے آتا ہے۔ جس طریقے سے گھڑی کو کوئی آدمی دیکھتا ہے 2 کانٹا تو نظر آتا ہے، لیکن اس کے پیچھے کتنے چھوٹے چھوٹے پرزے ہیں جو ان دونوں کانٹوں کو چلاتے رہتے ہیں، اور تب ہم وقت دیکھتے ہیں کہ اتنا وقت ہوا ہے۔ اسی طریقے سے یہ تو مظہر ہے ہمارے سامنے کہ حافظ ہو گئے ہیں، لیکن ان کے پیچھے کتنی مشقت، کتنی کوشش کابش اساتذہ کی رہی ہوگی، اس کا آپ تصور کیجیے۔ تلفظ، زبان، تمام چیزوں کو دیکھتا کر کے، ان کو سیکھ کر کے اور ان کی تہذیب کر کے سماج کے سامنے لا کے دیکھ رہا ہے۔ حضرات، ایک موضوع ہمارے سامنے یہ بھی ہے غور و فکر کا کہ آج فضاؤں میں انسان پرندوں کی طرح اڑنے لگا، سمندروں میں مچھلیوں کی طرح تیرنے لگا۔ ٹیکنالوجی کی مدد سے اس معراج پر، اس کمال پر ہم پہنچ گئے ہیں، لیکن پوری دنیا کا اتفاق ہے اس بات پر کہ شریف انسانوں کی طرح سماج میں چلنے کا سلیقہ ابھی آدمی کو نہیں آیا، اور اس کام کی ضرورت ہے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ کام کیسے ہوگا اور کہاں سے ہوگا؟ کتاب ہدایت کے ذریعے ہوگا، دستور حیات کے ذریعے ہوگا۔ قرآن کریم کی حیثیت دستور حیات کی، اور یہ کتاب ہدایت، اور اس کتاب ہدایت کے ذریعے زمین پر شریف انسانوں کی طرح چلنے کا ہنر انسان کو آئے اور سلیقہ آئے، اور پوری دنیا اس کے لیے ترس رہی۔ آج اس کی ضرورت ہے کہ ہم قرآن کی تشریح، تعبیر اور اپنی عملی زندگی میں ایسا نمونہ پیش کر سکیں کہ پوری بھٹکی ہوئی انسانیت کے لیے رہنمائی کا کام کرنے لگے۔ آج پوری انسانیت کو اس کی ضرورت ہے، اور وہ دستور حیات ہمارے پاس، آپ کے پاس محفوظ ہے۔ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ اس کو وسعت نظر کے ساتھ پھیلائیں، اور یہ جو حفاظ کرام ہیں، ان کے پاس جو سرمایہ ہے، وہ اس پوزیشن میں ہو سکیں کہ اس کی ٹھیک سے ایڈوکیسی کر سکیں۔
اس کی ترجمانی کر سکے، اس کے پیغام کو لوگوں تک پہنچا سکے۔ مجھے مسرت اور خوشی ہے کہ تحفیظ القرآن بہت ہی محنت کے ساتھ یہ ادارہ مختصر وقتوں میں اس نے سفر کی اتنی منزل طے کی ہے اور کامیابی کی اتنی منزل طے کی ہے کہ اپنا اعتبار اور امتیاز تعلیمی حلقوں میں اور پورے ہندوستان میں اس نے بحال کر دیا۔ لوگ اعتبار کی نگاہ سے، اعتماد کی نگاہ سے اس ادارے کو دیکھتے ہیں، اور چٹائی پر بیٹھنے والا بچہ اس کی اتنی تربیت ہوتی ہے کہ وہ بہترین قسم کا اہل علم ہو کر کے یہاں سے نکلتا ہے اور مختلف مقامات پر جاتا رہتا ہے۔ میں ذاتی طور پر اس ادارے کے اندرونی نظام سے واقف ہوں اور اس کے نظام تعلیم و تربیت نے بہت سارے لوگوں کو متاثر کیا ہے۔ میں اساتذہ کو، ذمہ داروں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، ان بچوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اس موقع پر ان کے خوش قسمت گارجین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اپنی بھی آخرت کو منور کیا ہے اور ان بچوں کی آخرت کو بھی روشن کیا ہے۔ اور یہ ممکن نہیں ہے کہ پتھروں کے سامنے لوگ سر جھکاتے رہیں اور کائنات کا خالق اس کو کھلاتا پلاتا رہے، اور جو کائنات کے خالق کے کلام کو اپنے سینے میں رکھے اس کو مالک بھوکوں مار دے اور پریشانی کی زندگی گزارے، یہ ممکن نہیں ہے۔ ہمارے ایمان و عقیدے کا فساد ہو سکتا ہے یہ، لیکن حقیقت واقعہ یہ نہیں ہے۔ کائنات کے خالق کا نام لیتا رہے گا، اس کے کلام کو گنگناتا رہے گا اور وہ پریشانی کی زندگی گزارے گا، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اور کائنات کا خالق خاص توجہ کے ساتھ ان کی زندگی کو بابرکت بھی بناتا ہے، بافیض بھی بناتا ہے، اور پوری زندگی ان کی کامیابی کے ساتھ آگے بڑھتی رہتی ہے۔ میں یہ موقع زیادہ تفصیل کا نہیں ہے، میں اپنی نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہوئے اور یہ عرض کرتے ہوئے کہ گزرو جو باغ سے تو دعا مانگتے چلو، جس میں لگے ہیں پھول وہ ڈالی ہری رہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔